نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبنستعین وصلی علی محمد وطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. وَأَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَةِ عَلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یا کاشف الکرب الحسین اکشف کرب بحق مومنین وحیق الحسین. درود محمد و اہل بیت محمد. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کوئی مالک نہیں شجاعت کا الا من، سوائے اس من کے کہ جس سے خدا نے وعدہ لیا ہے. میرے مالک ہم یہ جانتے ہیں تیرا یہ اسلوب ہے، تیرا تکلم کا یہ طریقہ ہے، تو بعض نام نہیں لیتا، تو صرف اشارہ کر دیتا ہے. میرے مالک یہاں پہ بھی تو نے نام نہیں لیا، تو نے صرف اشارہ کر دیا ہے. میرے مالک تو کہہ رہا ہے کوئی مالک نہیں شجاعت کا سوائے تیرے اور اس من کے جس سے تو نے وعدہ لیا ہے. میرے مالک کو مجھے بتا وہ من ہے کون جو قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوگا، جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا. خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تو نے صرف نشانیاں سے ڈھونڈنی ہے. میں نے خدا سے کہا تو نشانیاں ہی بتا. خدا نے کہا جا قرآن سے جا کے پوچھ. جب میں قرآن کے سامنے گیا میں نے قرآن سے کہا اے علی کی حمود ذاکر، اے علی کی حمود ذاکر مجھے بتا کہ وہ من ہے کون. جب خدا کی بارگاہ میں گیا اس نے کہا قرآن سے جا کے پوچھ. اب میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں، مجھے بتا وہ من ہے کون. میں نے قربانی ہے بخشش، میں ہوں شفاعت کا طلبگار. اس کی بارگاہ میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ اس نے کہا ہے جو کروائے گا. اس نے نام نہیں بتایا، اس نے کہا ہے وہ من ہوگا. قرآن تو مجھے بتا وہ آدم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے یا محمد مصطفیٰ ہے. قرآن نے کہا اس نے کہا ہے نام تو نے بھی نہیں بتانا، نام تو نے بھی نہیں بتانا، تو نے صرف اشارہ دینا ہے. میں نے قرآن سے کہا تو مجھے اشارہ دے میں اس کے پیچھے چلوں. اتنے میں سورۃ یاسین کی آیت بول پڑی وَمَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ إِلَّا هُوَ. قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کروائے گا، قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کروائے گا اس کے نزدیک، لیکن ایک من ہوگا. میں نے خدا سے کہا یہی من تو میں ڈھونڈنے آیا ہوں، مجھے بتا وہ من ہے کون. اتنے میں ایک آیت بول پڑی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک وہ بھی من ہے جس نے ہجرت کی رات مرضیاں خرید لی. میں نے قرآن سے کہا کیا ایسا بھی کوئی من ہے جو انسانوں میں رہتا ہے؟ قرآن نے کہا ایک ایسا بھی من ہے جو انسانوں میں رہتا ہے. میں نے قرآن سے کہا اس من کو دکھا. اتنے میں قرآن کی ایک اور آیت بول پڑی وَكُلْ مَنْ إِلَيْهَ فَانٍ وَيَقْبَحُ وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بچے گا وہ جو اللہ کا چہرہ ہے. میں نے قرآن سے پوچھا یہی من تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من ہے کون. قرآن نے کہا اچھا ایک اور مثال اٹھایا وَمَنْ ذَا الَّذِی قَرَضَهُ وَقَرَضَ الْحَسَنَ. ایک ایسا بھی من ہے، ایک ایسا بھی من ہے جو خدا کو قرضے دیتا ہے، جو خدا کو قرضے دیتا ہے. اب قرآن کو بھی پتا تھا کہ بندوں نے وجہ اللہ نہیں ماننا. اب قرآن کو بھی پتا تھا کیا بندے نے انسان نہیں ماننا. اب قرآن کو بھی پتا تھا بندے نے قرضے دینے والا نہیں ماننا. اب میں نے قرآن سے کہا کیا کوئی اور آیت بھی ہے؟ قرآن نے کہا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. کہا مجھے بتاؤ کہ وہ من ہے کون، میں اس کی بارگاہ میں جاؤں اس سے شفاعت کی طلبگار کروں. خدا نے کہا ہے جو کروائے گا. اس نے نام نہیں بتایا. قرآن نے کہا اچھا تمہیں من دیکھ رہا ہے. اس نے کہا رسول کے دروازے پہ جا. میں نے رسول کے دروازے پہ گیا. میں رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے بتا وہ من کون ہے. رسول نے میرا ہاتھ پکڑا، رسول نے میرا ہاتھ پکڑا غدیر ہم کے میدان میں. رسول نے فرمایا من 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 کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ من وہ ہے جو قرضے دے گا، یہ من وہ ہے جو انسانوں میں رہتا ہے، یہ من وہ ہے جو وجہ اللہ ہے. اب قرآن کو اب وجہ اللہ ہے. عرش والے کا اعلان زمین پہ ہو گیا. ایک اعلان عرش پہ ہوا تھا، جو اعلان ہوا تھا وہ فرشتوں میں تھا، اور ایک اعلان ہوا جو صحابیوں کے مجمع میں تھا. ادھر بھی ایک منکر کھڑا اٹھ ہوا، ادھر بھی ایک منکر کھڑا اٹھ ہوا. ادھر ابلیس نے کہا یا اللہ میں تجھے تو سجدہ کروں گا لیکن اسے نہیں کروں گا. انکار اس نے خدا کا نہیں کیا تھا، انکار اس نے خدا کا نہیں کیا تھا، انکار اس نے کیا تھا حجت کا. خدا نے ایک لمحہ نہیں لگایا. خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. خدا نے
کہا تو قیامت کے دن تک لانتی ہے، قیامت کے دن تک لانتی ہے۔ عام آدمی سب خدا کی بارگاہ میں جا کے پوچھے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اسے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ آج چلے جا، قیامت کے دن تیرا بھی حساب کر لوں۔ خدا نے کہا اگر آج میں شیطان کو ایسے ہی بھیج دیتا تو بہت سے لوگ آگے کہتے کہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم نے بھی تو نمازیں پڑھی ہیں۔ اور خدا نے کہا حجت بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا۔ اگر آج اس کو نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل بڑے بڑے نمازی نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے کہتے ہمیں بھی معاف کر دے۔ خدا نے کہا میں نے 650 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے بتا دیا کہ جب میں صفی اللہ کا دشمن برداشت نہیں کر سکتا، جب میں صفی اللہ کا دشمن برداشت نہیں کرتا تو علی شریف ولی اللہ کا دشمن کیسے برداشت کر لوں؟ یا علی۔ ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نورے ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ بڑے ہوئے دربار میں میسم نے بتلایا جو باطل سے ڈر جائے وہ علی والے نہیں ہوتے۔ امت نے بہت جلدی کر دی سجاد کو زہر دینے میں، سال تک روئے۔ جب کہ زندان سے رہائی ملی نا تو کربل کے میدان میں آ کے فرماتے ہیں اصغر تیرے سوکھے گلے میں تیر کھانا بھی آسان تھا، علی اکبر تیرے سینے میں نیزہ کھانا بھی آسان تھا، قاسم تیرا گوروں کی ٹاپوں کے نیچے آنا بھی آسان تھا، بابا حسین تیرا ضربے کھانا بھی حسین تھا۔ عرش سے آواز آئی اے میرے سجاد مجھے بتا کہ مشکل کیا تھا۔ سجاد ترت کے اٹھ کے فرماتے ہیں بابا زینب جیسی ماں کو شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رکھنا یہ سجاد کا ہی حوصلہ تھا، یہ سجاد کا ہی حوصلہ تھا۔ کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولا سجاد کو لڑنا نہیں آتا، مولا سجاد مولا غازی عباس سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک میں نے اب جملہ کہا ہے کہ لوگوں کی سوچ میں سوال آیا ہوگا کہ مولا سجاد مولا غازی عباس سے بہادر کیسے تھے؟ مسلمانوں اگر غازی سجاد کی جگہ ہوتے نا تو راوی کہتا ہے اس چوک میں غازی مر جاتے جس چوک میں زینب جیسی بہن آئی ہو۔ یہ تو سجاد کا حوصلہ تھا جو اپنی زینب جیسی ماں کو کہتا تھا ماں گھبرانا نہیں، تیرا سجاد تیرے ساتھ ہے، تیرا سجاد تیرے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کا حال کہتا ہے امام سے 40 سال تک روتے رہے۔ امام کو جب میں نے کہا نا امام اب رونا چھوڑ دیں تو امام کہتے ہیں جب میں رونے کی تو کہتا ہے رونا چھوڑ دے تو مجھے کربلا کا جنگل ذہن میں آ جاتا ہے، کربلا کا جنگل ذہن میں آ جاتا ہے۔ میں نے حال امام کو کہتا ہے امام بازار کی طرف چلیں، آپ کا دماغ جون سا ہے کسی اور طرف ہوئے۔ میں نے حال امام سجاد کو بازار لے کے گیا۔ اب بازار میں اعلان ہوا کہ علی کا بیٹا آتا ہے، حسین کا غیرت مند بیٹا آتا ہے۔ جب سجاد کا نام آیا تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب سجاد جا رہے تھے کہ چونک میں ایک قصاب کی دکان تھی۔ قصاب نے جب امام سجاد کو دیکھا نا تو قصاب جو سا دکان چھوڑ کے نیچے آیا، وضو کر کے امام کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے سلام ہو میرے اے غریب امام نے کہا تجھ پہ بھی سلام ہو۔ امام نے کہا تو ہے کون؟ ایک قصاب کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری گوشت کی دکان ہے۔ امام نے کہا تجھے شریعت محمد یا قذیبہ کے اصول شرطیں آتی ہیں؟ اس نے کہا امام مجھے آتی ہے۔ امام نے کہا مجھے پہلی شرط تو بتا۔ اس نے کہا جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے پانی پلانا چاہیے۔ امام رونے لگے اور فاڑے مارنے لگے تو یہ جانور کا پانی پلانا یاد تھا۔ وہ بھی تھا جب میرا حسین جنگل میں تھا، وہ 3 دن کا پیاسا تھا، اسے کسی نے یہی نہیں کہا اے حسین پانی پی لے۔ امام نے کہا دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا جب جانور کو ذبح کرنے لگو نا تو کوئی دوسرا جانور اس کے پاس نہ ہو، دوسرا جانور نہ اسے دیکھ لے۔ امام طرف اٹھے، امام زمین پہ گرے۔ امام نے فرمایا جانور کو نہ دیکھے، سوچ وہ کیا منظر ہوگا جب میرا بابا قتل ہو رہا تھا، جب میرا بابا شہید ہو رہا تھا تو 70 قدم پہ زینب قرآن پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی ہائے میرے حسین، ہائے میرے حسین۔ امام نے کہا ہے قصاب تو تیسری شرط جلدی بتا۔ قصاب نے کہا امام جب تیسری شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح
ذبح کیا جائے نا تو چھری کا تیز ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جانور کو درد نہ ہو، وہ زیادہ تکلیف محسوس نہ کرے۔ امام طرف اٹھے، میں نے حال امام کو حویلی کی طرف لے کے جانے لگا۔ میں امام نے کہا تجھے یہ تو پتہ ہے کہ جانور کو جب قتل کرنے لگو تو چھری کا تیز ہونا ضروری ہے۔ سوچ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب میرے بابے حسین کا گلا تھا اور خنجر کی آواز میری ماں زینب کے خیمے میں آ رہی تھی، اور میری ماں 70 قدم پہ کھڑے ہو کے فرما رہی تھی آ میرا حسین، آئے میرا غریب حسین، اللہم صلی علی محمد۔